بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ڈیٹ ہے 6 اگست 2020 اور دن ہے جمعرات کا، اور جنرل سائنس کا آج ہم پڑھیں گے پری 9 کلاس سبق نمبر 2، ہماری زندگی میں کیمیا کا کردار۔ اس میں ہم پڑھیں گے 3 بنیادی عناصر کون کون سے ہیں۔ ایک ہے عمل تنفس اور ضیائی تعلیم کے بارے میں۔ سب سے پہلے پیج نمبر 15 پہ آپ کے پاس ہے بنیادی عناصر۔ دنیا کے جانداروں کی زندگی کا کردار۔ جب آغاز ہوا تو اس وقت دنیا کے تمام جانداروں کی زندگی ہوا جس میں وہ سانس لیتے ہیں، پانی جو پیتے ہیں اور خوراک جو کھاتے ہیں اس پر منحصر ہے۔ ہوا، پانی اور خوراک آکسیجن، کاربن اور ہائیڈروجن پر مشتمل ہے۔ یہ عناصر آپس میں مل کر ہزاروں ایسے مرکبات بناتی ہیں جن پر جانوروں اور پودوں کی زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ اس باب میں ہم جانداروں کے لیے درکار ان 3 بنیادی عناصر کے علاوہ کچھ عناصر کا مطالعہ کریں گے جن کا ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ عمل دخل ہوتا ہے۔ انسانی زندگی میں 3 بنیادی عناصر کا تناسب حسب ذیل ہے۔ سب سے پہلے آکسیجن ہمارے پاس کتنی ہوتی ہے 65%، ٹھیک ہے۔ کاربن ہمارے پاس ہوتی ہے 18% اور ہائیڈروجن ہمارے پاس ہوتی ہے 10%۔ گویا ہماری زندگی جن 2 اہم عناصر پر مشتمل ہے ان میں سے ایک عمل تنفس یعنی کہ سانس لینے کا عمل، اور دوسرے کو ضیائی تعلیم یعنی کہ فوٹوسنتھسس کہتے ہیں، جن کی تفصیل نیچے درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے عمل تنفس۔ اس عمل میں حیوانات سانس لیتے وقت اپنے اندر لے جاتے ہیں جس میں آکسیجن ہوتی ہے، اور جب وہ خارج کرتے ہیں تو اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے۔ پھیپھڑوں میں سانس کے ذریعے پہنچنے والی آکسیجن وہاں سے خون میں شامل ہوتی ہے اور جو ہر خلیے تک پہنچ کر غذائی اجزاء کے ساتھ کیمیائی تعامل کرتی ہے۔ غذا میں کاربوہائیڈریٹ ہوتی ہیں جن کے ذریعے ساتھ اس نتیجے میں توانائی حاصل ہوتی ہے، جبکہ پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے۔ اس عمل کو غذا کے ٹوٹ پھوٹ سے توانائی خارج کرنے کا عمل بھی کہتے ہیں۔ یوں خارج شدہ توانائی ہمارے جسم کو گرم رکھتی ہے، اور اس عمل سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے اسے پودے ضیائی تعلیم کے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضیائی تعلیم یعنی فوٹوسنتھسس کے عمل میں اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو یوز کرتے ہیں۔ یہ پیج نمبر 16 پہ آپ کے پاس ہے ڈائیگرام، ٹھیک ہے۔ سانس باہر نکالنا بے بار اور سانس اندر لینا، ٹھیک ہے۔ سانس اندر جب لیتے ہیں تو رب کیج، ڈائفرام، ایئر ان لنگس، آکسیجن اندر لے کے جاتے ہیں اور باہر کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں، تو اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو پودے جو ہے وہ فوٹوسنتھسس کے پروسیس میں یوٹیلائز کرتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے ضیائی تعلیم۔ ضیائی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ ضیائی تعلیم کا عمل پودوں کے سبز پتوں کی روشنی میں موجودگی میں ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کلوروفل۔ اس عمل کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی سورج کی روشنی اور کلوروفل پودوں کا سبز مادہ کی موجودگی میں تعامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں کاربوہائیڈریٹس بنتے ہیں جو پودے کی خوراک ہے۔ اس کے نتیجے میں آکسیجن حاصل ہوتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹ شمسی توانائی کی مدد سے بنتے ہیں۔ اس عمل کے دوران شمسی توانائی دراصل کیمیائی توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پودوں میں بننے والے کاربوہائیڈریٹس پودوں کے علاوہ حیوانات کی غذا میں بھی بنتے ہیں، کیونکہ اکثر حیوانات کی زندگی کا دار و مدار براہ راست پودوں پر ہی ہوتا ہے۔ اس طرح خارج ہونے والے آکسیجن بھی سانس لینے کے لیے حیوانات استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ضیائی تعلیم کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ فوٹوسنتھسس کا سورج کی روشنی میں اور سبز پتوں کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ اس پروسیس میں کیا کرتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی اور سورج کی روشنی اور کلوروفل کی موجودگی میں ریئیکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کے نتیجے میں کاربوہائیڈریٹس بنتے ہیں جو پودوں کی خوراک ہے۔ آکسیجن خارج ہوتی ہے جو کہ ہم حیوانات جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ آج کا آپ کا اتنا ہی کام تھا۔ آپ نے عمل تنفس، 3 بنیادی عناصر جو آکسیجن ہے، کاربن ہے اور ہائیڈروجن، ٹھیک، اور عمل تنفس اور ضیائی تعلیم کو پڑھنا ہے اچھے طریقے سے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔
Assalamu alaikum student. Today the date is 6 August 2020 and the day is Thursday. जमात है प्रीन अहम, मज़मून है आप लोगों का इस्लामियात इख्तियारी। जो टॉपिक है वो आप सीरत तैयबा है, जो कि सफ़ा नंबर 86, ये देखें मैं आप लोगों को बुक में भी दिखा रही हूँ, पेज नंबर 86 है और चैप्टर है बाब चहारम सीरत तैयबा अफजर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्लास देखें, ये एक टॉपिक है, अगर बोर्ड में आप लोगों का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि यहाँ पे तो बुक में सिर्फ टॉपिक गिवन है, इसको मैं क्वेश्चन देखें, इंसानी किरदार की तामीर का बेहतरीन ज़रिया कौन है या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, इसकी वजाहत कीजिए। ठीक है जी, ये क्वेश्चन इस तरीके से बनकर आ सकता है। अब देखें बुक में ये प्रॉपर एक टॉपिक है, इसमें कोई पॉइंट्स बने हुए नहीं हैं। अब ये है, इस पूरे पैराग्राफ में मैंने 5 पॉइंट बनाए हैं, यानी कि आप जब क्वेश्चन करोगे, अब आपने इस क्वेश्चन को इस पॉइंट्स के मुताबिक करना है तो आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, इसके मैंने जो आज आप लोगों को करवाने हैं वो 3 पॉइंट्स हैं। पहला है इंसानियत की तकमील, दूसरा है इस्लाह के तरीके और तीसरा है अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम। ठीक है जी, अब देखें, अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। क्लास सब अपनी अपनी बुक ओपन करें और समझें। फर्स्ट आप लोगों ने सबसे पहले ऊपर लिखना है इसका इंसानियत की तकमील, इंसानियत की तकमील फर्स्ट पॉइंट लिखना है। उसमें देखें जी, इंसानियत की सबसे बड़ी और मुक़द्दस खिदमत ये है कि अफ़कार, इखलाक और अमाल की इस्लाह की जाए और हर किस्म के अच्छे इखलाक मसलन तकवा, एहसान, अफ़ू दरगुज़र, अस्मो इस्तक़लाल, इसार, गैरत, खिदमत खुल्क वग़ैरह के असूल वज़ाह किए जाए और फिर तमाम दुनिया में इसकी अमली तालीम का रवाज दिया जाए ताकि इंसानी किरदार की तामील हो और इंसानियत की एक मुकम्मल सूरत वजूद में आए। ठीक है जी, इसमें कहा गया है कि इंसान का जो तकवा है, एहसान, अफ़ू दरगुज़र, गैरत, खिदमत खुल्क यानी कि लोगों की खिदमत करना, इस तरह के लोगों में असूल पाए जाए और इसके तालीम को रवाज दिया जाए, यानी लोगों में फैला दिया जाए, जिससे इंसान के किरदार की तामील हो और जो एक प्रॉपर इंसान है उसकी एक सूरत वजूद में आए। नेक्स्ट आप लोगों का सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें है इस्लाह के तरीके। ठीक है जी, जो सेकंड पॉइंट है इस्लाह के तरीके, इस मकसद को हासिल करने के लिए एक आम तरीका तो वहज़ो नसीहत का है। इससे बेहतर और तरक्की याफ्ता तरीका ये है कि अखलाक पर आला दर्जे की किताबें लिखी जाएँ, यानी कि जिसका अखलाक प्रॉपर है उस पर किताबें लिखी जाए ताकि लोग उसको पढ़ें कि अच्छा अखलाक कौन से, उस पर अमल करें और मुताला के लिए इसको, यानी कि इसकी स्टडी करने के लिए इसको दुनिया भर में फैला दिया जाए या लोगों से अच्छे अखलाक पर अमल कराया जाए और बुरे कामों से इनको रोका जाए। इस तरक्की याफ्ता दौर में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन इन सब तरीक़ों से बढ़कर सही, मुकम्मल, जामिया और अमली तरीका ये है कि कोई शख्स मुजस्मे अखलाक बनकर हमारे सामने आए, यानी कि किताबों की भी ज़रूरत ना हो, यानी कि एक मुकम्मल जो इंसान है वो हमारे सामने मुजस्मे अखलाक बनकर आए, यानी कि जिसको हम प्रॉपर तरीके से उसी को फॉलो करें। ठीक है जी, जिसके नेक अमल हमारे लिए कामिल नमूना हो, वो जो अच्छी बात ज़ुबान से कहता हो, इस पर अमल करके इसका नमूना बनकर लोगों के सामने मौजूद रहता हो, जिसकी ज़ुबान में इस कदर तासीर हो कि हर कोई इसके अखलाक का गर्विता हो जाए, यानी कि वो बात करे तो हर कोई उसको मानने लग पड़े। ठीक है, और इसकी आवाज़ पर लब्बैक है, यानी कि मैं हाजिर हूँ, जिसके ज़ाहिर और बातिन गुफ्तगू और अमल में कोई फ़र्क ना हो, यानी कि अंदर बाहर गुफ्तगू भी करे, उस पर अमल करे, उसमें कोई फ़र्क ना हो, और जिसके अखलाक व अमाल की तस्वीर बन जाना इंसान के लिए बाइस फ़ख्र हो, यानी कि इंसान उस पर अमल भी करे, उस पर लब्बैक भी कहे और वो अपने आप को बाइस फ़ख्र महसूस करे कि मैं इसका मानने वाला हूँ, मैंने इस पर, यानी कि इसको फॉलो किया है, इसको मानता हूँ और वो इस पर फ़ख्र महसूस करे। थर्ड आप लोगों का जो मैंने पैराग्राफ है वो मैंने थर्ड जो आप लोगों का पैराग्राफ है उसमें है अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम, यानी कि इसमें कितने अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम आए। ऐसी जामे अखलाक और पाकपाज हस्तियाँ लोगों के अमाल और अखलाक की इस्लाह के लिए अम्बिया और रसूलों की शक्ल में दुनिया में आती रही हैं।
اور نوح انسانی کی اصلاح و تربیت کا فرض انجام دے کر رخصت ہوتی رہی۔ ایسی ہی جامع و کمالات ہستی ہمارے نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو تمام انبیاء اور رسولوں کے آخر میں تشریف لائے، ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے آخر میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کب، یعنی کہ آپ لوگوں کا کوشچن آ سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کب کتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے، ٹھیک ہے؟ آپ سے قبل حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت لوط، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور بہت سے دوسرے انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے وقت اور حالات اور زمانے کے مطابق دنیا کی اصلاح و تربیت کے لیے تشریف لاتے رہے، ٹھیک ہے جی؟ ان سب کی تعلیم و تبلیغ اگرچہ ہر ایک کے اپنے وقت اور ضرورت کے مطابق مکمل اور کامل تھی، لیکن ہر نئے دور اور ہر نئے زمانے کے لیے نئے نئے انبیاء کی ضرورت پیش آتی رہی، جو گزشتہ رسولوں کی تعلیم کی تکمیل کے لیے حد درجہ ضروری تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل راہ نما کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم الانبیاء ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی گزشتہ تمام انبیاء کی جامع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خوبی اور ہر اچھائی کی معراج اور بلندی پر ہے، اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن عزیز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کے تمام انبیاء کی تعلیم کا مارکہ ہے، ٹھیک ہے کلاس؟ آج ہم نے جو کوشچن کیا وہ تھا انسانی کردار کی تعمیل کا بہترین ذریعہ کون سا ہے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، اس کی وضاحت کریں، ٹھیک ہے جی؟ بہت اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ آج میں نے آپ لوگوں کو 3 پوائنٹس کروائے، بہت اچھے طریقے سے اس کو یاد کریے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔